کو منہ لیں. اور امریکہ میں تھی ان دنوں میں، شاید 3 سال ہونے کو ہوں گے، تو بہت ایشو چل رہا تھا مسلمز اور نان مسلمز میں، تو بہت ریسزم اور اس طرح کی کیفیات تھیں. تو کسی کے سوال کے جواب میں یا ان کی فرمائش پہ یہ بات ہوئی تھی کہ ہم غیر مسلم ہمسایوں کو اپنے بارے میں کیسے ثابت کرائیں کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں. تو اس میں بڑی پریکٹیکل ٹپس تھیں، کبھی موقع ملے تو ضرور سنیے گا. اور یہ اخلاق ہے، کھلائیے، غیروں کو کھلائیے اسلام پلانے کے لیے. یہ نہیں کہ صرف ان سے راہ و رسم ہے، اور جہاں دین کی بات ہے کہتے نہیں، اس پہ ہم بات نہیں کرتے. ابن المبارک ایک بار حج کے سفر پر نکلے. انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت نے کوڑے پر سے ایک مرا ہوا کوا اٹھایا. آپ نے اس کے حالات جاننے کے لیے اپنا غلام اس کے پیچھے بھیجا. عورت نے بتایا ہمارے پاس 3 دنوں سے کچھ نہیں سوائے اس کے جو ہم کوڑے سے اٹھا لائے ہیں. آپ کی آنکھیں بھر آئیں. آپ نے قافلے والوں کو حکم دیا کہ اس بستی میں خیر خیرات تقسیم کریں اور وہیں سے لوٹ آئے. اس سال حج ترک کر دیا. خواب میں دکھایا گیا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے حج قبول ہوا، گناہ بخش دیے گئے اور کوشش کامیاب ہو گئی. جی، یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ سورۃ حشر میں ایک صحابی کے عمل پہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود سخت ضرورت ہو. کبھی سوچ سکتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا پیٹ بھر جائے پہلے، نہیں اب ذرا کل کا بھی رکھ لیں، اچھا شام کو کیا کھائیں گے، اچھا پھر وہ اور یہ اپنا پیٹ چھوڑ کر، یعنی رات کو اندھیرا کر دیا چراغ جلانے اور ٹھیک کرنے کے بہانے، اور خود منہ ہلاتے رہے اور مہمان کھاتا رہا. یہ چیزیں ہیں خوشیوں والی. ہم تو نہ جانے گھر کو کھانے سے بھرنے کو خوشی کہتے تھے. ایک شاعر کہتا ہے اگر میں اپنے دوست سے جدا، اس کے زمین و آسمان سے دور ہوں، لیکن میں اس کی مدد کرنے والا، اس کی پریشانی کو دور کرنے والا اور اس کی آواز پر لبیک کہنے والا ہوں. اور جب وہ کوئی اچھا کپڑا پہن لیتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ کاش مجھے بھی یہ مل جاتا. جی، ہم دوسروں کے دیکھ کے منگواتے ہیں، اچھا میرا بھی ایسا منگوا دے، اچھا میں بھی یہ لے لوں. پھر خوشی کہاں ملے گی؟ آفرین ہے اس بہترین اخلاق، خوبصورت عادت اور جمال خلق پر. حسن اخلاق اور خیر کے کام میں مبالغہ بھی کوئی کرے تو وہ ندامت نہیں اٹھائے گا. ہاں تھوڑی سی غلطی ہو تو اس پر ندامت ہوتی ہے. اسی معنی میں ایک شخص نے کہا خیر باقی رہنے والا ہے اگرچہ کتنا ہی زمانہ ہو جائے، اور شر خبیث ترین زیادہ راہ ہے. تو کیا سیکھا آپ نے؟ میں نے دوسروں کو نفع دیجیے. آپ کا سلوک اچھا ہے، دوسرے جو مرضی کہیں آپ کی بلا سے. میں اچھی کیا میں اچھی اگر میں اچھی تو سب اچھے. تو یہ جو بات ہم نے سنی، تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں ان باتوں کو دیکھ کر کہ یہ جو بات ہے کہ فلاں بیمار تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نے عادت نہیں کی، میں بھوکا تھا، اس نے آپ کو کیا دیا؟ سوچا آپ نے کبھی؟ ہمارے ارد گرد بیمار ہیں، ہمارے ارد گرد بھوکے ہیں، تو آج سے پھر ان کی فکر کیجیے. اور ہم نے سیکھا کہ حسن خلق خوش بختی کی علامت ہے. مانگیا کریں. اللہ کے نبی کی دعا میں اللہم انی اسألک احسن اخلاقا، کہ اللہ میں اخلاق مانگتی ہوں. اور وہ تو بڑی پیاری دعا ہے جو آپ آئینہ دیکھتے ہوئے مانگتے، اگر آپ اپنی شکل میں ہی نہ کھو جائیں کہ کما حسنت خلقی فحسن خلقی، تو ظاہری شکل کو سنوارتے چمکاتے کہیں باطنی حسن سے نہ محروم ہو جائیں. پھر اس طرح اگر آپ پریشان ہیں تو دیکھیے کہ کہیں آپ بد اخلاق تو نہیں ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت تھی 1955 کہ بہترین شخص ہوا جو گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سے بہتر ہوں. تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے حسن اخلاق اپنائیے. اس کی بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. قرآن بھی کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورۃ نون کی آیتیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ کی گواہی ہے سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، خوش رہتے تھے. حالانکہ لسٹ بنائے نا تو اللہ کے نبی کو جو غم اور تکلیفیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو زندگی میں چیلنجز ملے تو سب سے زیادہ تھے. تو جب ان کے ساتھ اتنا کچھ ہوا اور وہ دکھی نہ ہوئے تو میں آپ تو ویسی نعمتوں میں پلتے ہیں.
تو سیکھنے کی بات، لوگوں کی بدخلقی کا جواب خوش خلقی سے دیجیے، اور اللہ کے نبی کی طرف سے جنت کے درمیان میں گھر کا وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اعلیٰ جنت میں مکان اس کو ملے گا جو اخلاق اچھا رکھے۔ جامع ترمذی 1993 کا یہ خلاصہ ہے۔ تو خوش اخلاقی باعث سکون، ضمیر ملامت نہیں کرے گا۔ اور صحابہ میں سے ایک صحابی جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے کر قرآن پاک کا حصہ بن گئے، قیامت تک یہ آیت سورہ حشر میں لوگ پڑھیں گے اور ان کا واقعہ بیان ہوگا۔ تو کبھی اللہ ہم سے بھی کوئی ایسی نیکی لے لے۔ پھر ہم نے اس میں عبداللہ بن مبارک کے بہت خوبصورت عمل دیکھے۔ حج چھوڑ دیا کہ بستی والوں کو کھانا دے دیں۔ ہم حج پہ حج بھی کرتے ہیں، عمرے پہ عمرے بھی کرتے ہیں، اور اپنے گھر کے ملازموں کو پے تک پوری نہیں دیتے، اور خواب میں حج کی قبولیت کی بشارت بھی پالی انہوں نے۔ پھر اسی طرح یہودی پڑوسی کو بیٹوں سے پہلے کھلایا پلایا، اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اسلام پہ آ گیا۔ اللہ ہمارے ہمسایوں کو بھی اسی طرح ہمارے اخلاق کے ذریعے اسلام کے قریب لیا۔ تو کیا سیکھا ہم نے؟ لوگوں کی بد اخلاقی کا جواب خوش اخلاقی سے دینا ہے، لوگوں کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اللہ کو اپنے نفع اور نقصان پر قادر سمجھنا ہے۔ دنیا دھوکے کا سامان ہے لیکن دارالعمل بھی ہے۔ اپنی آخرت کے لیے یہاں سے زیادہ راہ لے کر جانا ہے، اور دنیا کے غموں کو حقیر، آخرت کے غموں کو بڑا جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائف از آل اباؤٹ اخلاق، معاملات، ڈیلنگز، اور ہم اسی کو بھول کر بعض دفعہ بڑی بڑی عبادات کرتے ہیں۔ جتنے ہم نیک ہوتے ہیں ہماری تسبیح کے دانے اتنے بڑھتے جاتے ہیں۔ 5 سے 7 نمازوں سے پھر ہم ساری ساری رات کے نفلوں پہ بھی آ جاتے ہیں، اور گھر میں رہے بیمار کا حال تک نہیں پوچھتے الا ماشاء اللہ۔ تو اگلی بات نوٹ کیجئے، نیکسٹ ٹپ، کان میں بری بات پڑنے پر رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ حسد ایک قدیم مرض ہے۔ جی دیکھیے، ہم اکثر ٹو میں رہتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں نے مجھے کہا، استغفر اللہ، یعنی میں تو اتنی نیک پاک صاف اور کوئی مجھے برا کہے۔ تو یہ عادت بھی ہمارے دلوں میں دکھ بھرتی ہے۔ کسی نے کہا کہ فضائل جمع کرنے کی جد و جہد کرو، حاسدین کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، جان لو کہ زندگی ہی میں اللہ کی بندگی ہو سکتی ہے، موت کے بعد حسد بھی ختم ہو جائے گا۔ علماء مصر میں سے کہتے ہیں جو لوگ تنقید پر زود رنج ہیں، یعنی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی تنقید نہیں برداشت کرتے لوگ، یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ کہتے ہیں ایسے لوگ کون ہیں؟ انہیں اپنے اعصاب میں کافی ٹھنڈک ڈال لینی چاہیے تاکہ سخت اور شدید تنقید کا سامنا کر سکیں۔ یعنی ہمارے دکھ اور غموں کی ایک بہت بڑی وجہ تنقید ہے۔ اچھے بھلے چہکتے چہکتے بول رہے ہوتے ہیں، ذرا سی کوئی تنقید کر دے چپک کے بیٹھ جاتے ہیں، اب میں نہیں بولوں گی، میں نہیں کچھ لکھوں گی، میں نہیں شیئر کروں گی، خام خواہ تنقید ہوتی ہے ہم پہ۔ تو یاد رکھیے، آپ کی اصلاح نہیں ہوگی تو پیچھے رہ جائیں گے آپ، اور کیا ہوگا۔ ایک قول یوں ہے کہ اللہ نے حسد کے معاملے میں کیا ہی عدل فرمایا، وہ پہلے حاسد کو جلانا شروع کرتا ہے اور انجام کار اسے مار ہی ڈالتا ہے۔ یعنی جو دوسرے کو جلانا چاہتا ہے وہ پہلے خود جلتا ہے۔ متبنی کہتے ہیں، یعنی ایک شاعر تھے، آدمی کے ذکر خیر سے اسے نئی زندگی مل جاتی ہے، جو باقی نہ رہے وہ فضول ہے۔ کیا سمجھ آیا آپ کو؟ یعنی جب کوئی آپ کا ذکر خیر کرتا ہے نا تو گویا کہ آپ کو ایک نئی زندگی ملی، اور جس کا بعد میں ذکر خیر نہیں ہے اس بندے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ مطلب اپنی زندگی میں وجل لسان صدق فی الاخرین کی دعا کرنی چاہیے، اور کوشش بھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں موت ایک مضبوط ڈھال ہے۔ ایک حکیم نے کہا بزدل کئی بار مرتا ہے، بہادر آدمی ایک ہی بار مرتا ہے۔ جی بزدل کو تو ہر روز مرنا پڑتا ہے نا۔ بحران کے وقت جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو راحت پہنچانا چاہتا ہے تو ان کو پرسکون نیند کی جھپکی آ جاتی ہے، جیسا کہ میدان احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ پر نیند طاری ہوئی، حتیٰ کہ کئی بار ان کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ چھوٹ کر گر پڑی۔ جی یہ ایک بڑی پیاری سی علامت ہے اپنے دل کو دیکھنے کی کہ دکھ غم میں نیند زیادہ آتی ہے، نیند بھی اڑتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نیند ہی نہیں آئی، غم میں ساری رات جاگتے رہے، اور ایمان والوں کو اللہ ایسا پیارا جٹ نیپ دیتا ہے کہ وہ بالکل فریش اپ ہو جاتے ہیں۔ 5 منٹ بھی بہت ہے ان کے لیے۔ اور آپ دیکھیے کہ جس کو صدمہ پہنچا تو اس کو سلا دیں، سو کے اٹھے گا تو کافی حد تک طبیعت بہتر ہو چکی ہوگی۔ ایک نیند اہل بدعت پر بھی طاری ہوتی ہے، جیسے شبیب بن یزید پر
گرفتاری ہوئی تھی جو گدی پر سوار تھا اور بہادروں میں شمار کیا جاتا تھا. اس کی بیوی غزالہ تو شجاعت کا پیکر تھی. حجاج کو اسی نے بھگایا تھا. شاعر کہتا ہے مجھ پر شیر ہو، میدان جنگ میں شتر مرغ بن جاتے ہو. جنگ میں غزالہ کے سامنے آنے کی جرت کیوں نہیں کرتے؟ یا تم انسان نہیں پرندہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہہ دو کیا تم ہمارے لیے انتظار کر رہے ہو؟ اہدل حسنیین کا، یعنی دو میں سے ایک بھلائی کا. ہم بھی تمہارے لیے طاق میں بیٹھے ہیں کہ اللہ یا تو اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب کا مزہ چکھائے گا. تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھیں گے. اور فرمائے کوئی بھی شخص اللہ کے لکھے ہوئے فیصلے کے خلاف نہیں مر سکتا. جو لوگ دنیا کا اجر چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا بھی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا ثواب چاہتے ہیں انہیں آخرت دے دیتے ہیں، اور شکر گزاروں کو ہم جلد ہی انعام دیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر لگا دے. شاعر کہتا ہے جنگجوؤں سے وہ خوف زدہ ہو رہی تھی. میں اس سے کہہ رہا تھا گھبراؤ نہیں، جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اسے ایک دن بھی زیادہ نہیں مل سکتا. اس لیے موت کے میدان میں صبر کرو. صبر یہاں کسی کو دوام حاصل نہیں. زندگی کا لباس کوئی عزت کا لباس نہیں کہ برے آدمی ہی سے اتارا جائے. مطلب یہ ہے کہ موت آئے گی تو نہ اسے کوئی آگے کر سکتا نہ پیچھے. حضرت علی فرماتے ہیں کس دن موت سے بھاگوں، جس دن موت نہیں لکھی یا جس دن لکھی ہے. جو مقدر نہیں ہے اس کا خوف نہیں، جو مقدر ہے اس سے مفر نہیں، بھاگ نہیں سکتے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اور فرمایا کرتے تھے راہ خدا میں موت کی طلب کرو زندگی مل جائے گی. کیوں؟ بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. دو جگہ سورہ آل عمران میں بھی سورہ بقرہ میں بھی. خلاصہ یہی ہے کہ شہداء کو مردہ نہ کہو. تو پھر کیا سیکھا کہ لوگوں کی باتوں پہ دل کھٹا نہ کریں، کیونکہ حسد کرنے والے کچھ نئے لوگ نہیں ہیں، شروع سے رہے. اور یہ جب نے کال پڑا کہ حاسد پہلے حاسد کو جلاتا ہے اور انجام میں تو وہ خود ہی جل جاتا ہے. کیا اس نے آپ کو اور مجھے حسد سے دور رہنا نہیں سکھایا؟ سب سے پہلے کس نے حسد کیا تھا؟ ابلیس. انجام ابدی جہنم. پھر اس کے بعد جس کے حسد کا ذکر قرآن پاک میں وہ ہے قابیل. دو بھائی تھے، ابن آدم کے دو بیٹے. انسانوں کا پہلا حاسد بھائی کو قتل کیا اور ہر قتل کا گناہ بھی اسی پر جاتا ہے. مشکات المصابیح کی روایت ہے 5039، زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کی بیماری تمہاری طرف منتقل ہو گئی ہے، اور وہ ہے حسد اور بغض و عداوت، اور وہ نیکیوں کو زائل کرنے والی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بال مونڈتی ہے یعنی شیو کرتی ہے بالوں کو، بلکہ وہ دین کو یعنی نیکیوں کی فصل کو ختم کر دیتی ہے. تو حسد نہیں کرنا. اللہ کی بانٹ سے ناراضگی کا اظہار ہے حسد. اور آل عمران 145 میں کیا دیکھا؟ کوئی بھی شخص اللہ کے لکھے ہوئے فیصلے کے خلاف نہیں مر سکتا. جو لوگ دنیا کا اجر چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا دے دیتے ہیں، جو آخرت کا ثواب چاہتے ہیں انہیں آخرت دے دیتے ہیں، اور شکر گزاروں کو ہم جلد ہی انعام دیں گے. اللہ ہمیں شکر گزار بنا لے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا رد عمل یعنی ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ 5 چیزیں دیکھ لیتے ہیں. مثلا حسد کرتا ہے کوئی آپ سے اور اس کے بارے میں آپ حسد کی وجہ سے آپ کے بارے میں باتیں کرے، تو اس وقت سوچ لیجئے کہ اللہ نہ چاہے تو میرا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اللہ ہی چاہتا ہے تو ہی کوئی نقصان ہوتا ہے، اور اللہ ہی چاہتا ہے تو کوئی نفع ملتا ہے. پھر اسی طرح سے پرواہ نہ کریں، کیونکہ نبیوں اور بادشاہوں تک کو باتیں ہوتی رہیں. پھر اسی طرح ایک اور رویہ رکھیے کہ حاسد پر رحم کھائیں، کیونکہ بیچارہ اپنی ہی آگ میں جل رہا ہے. آپ دیکھیں نا، کوئی کسی کے لیے آگ جلائے اور خود اسی میں خود جلنے لگ جائے تو کیا آپ اس کے اوپر رش کریں گے؟ ہرگز بھی نہیں رش کریں گے. پھر اسی طرح ایک رد عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ بری باتیں سن کر خاموشی بہترین جواب ہے. جو آپ کو بلوا نہیں پاتا نا، وہ آپ کے آگے ہار جاتا ہے. کہتا ہے کہ اس نے کون سی میری بات سن کے ماننی ہے. تو کیا سیکھا؟ کول، کام، ریلیکسڈ. کبھی بھی کوئی چیز آپ کو دکھ دے فوراً پوچھے میرا کیا جاتا ہے.
کر لو اور کہہ لو. کچھ اور بھی ہے, کچھ اور تحفے بھی لائے آپ میرے لیے آج باتوں کے؟ کوئی اور الزام ہے؟ کوئی پتھر, پھول, موتی, ستارے, چمکی چمکی اچھی اچھی باتیں کریے, شرمندہ ہوگا. اور میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ چڑھے نہیں, اگلا چڑھائے گا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں دو بچوں کی بڑی لڑائی ہوتی ہے, پتہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چڑھتی ہے, یہ روتی ہے. کئی دفعہ بچوں کو لوگ رلاتے ہیں, بچوں کو چڑھاتے ہیں. آپ چڑھے نہیں, چڑھانے والا تھک جائے گا. ذرا سا سوچیے, ریلیکسڈ, گیپ لیں, خود سے کہیے کدھر ہو. اگر کوئکلی کوئی ہینڈ ریز کر کے ایک یا دو لوگ شیئر کر سکتے ہیں تو ہینڈ ریز کیجیے اور ایڈمنز ان کو میوٹ کر دیجیے. لیکن بات تو یہی ہے, جتنی دیر آپ نہیں کر پاتے میں کچھ نہ کچھ تو بولتی ہی رہوں کہ میرا حصہ بھی پڑتا ہی جائے ساتھ ساتھ. آپ دیکھیے کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں اور مومنین ہر نماز میں آپ کے ساتھ ہیں. نبی کریم کی سفارش کی امید ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور قرآن پاک میں اتنے اچھے وعدے کیے گئے ہیں. ان سب سے اوپر ارحم الراحمین کی رحمت ہے. یعنی ایک سے ایک اچھی بات سوچیں. خوش رہنا جس کو ہے اس کو وجہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. رنج نہ کریں کیونکہ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا ہے. یعنی آپ کیوں لوگوں سے نیکیوں پہ کوئی بدلے اور امیدیں لینا چاہتے ہیں اور امیدیں باندھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کو خود اپنے پاس سے دیں. دیکھیں ہم لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر لوگ نہ بھی کچھ دیں تو کم سے کم تو اللہ آپ کو 10 ٹائم دے ہی رہا ہے اور 700 گنا بھی دیتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ برائی جتنی ہوتی ہے اس کا بدلہ اتنا ہی ہے اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے. تو کیا اللہ کے کرم کی کوئی مثال ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے جود و سخا کے قریب کوئی جود و سخا ہو سکتی ہے؟ یعنی جتنا اللہ تعالیٰ جنرس ہے کوئی اور ہو سکتا ہے؟ آپ کو غم کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ موحد ہیں, آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ہم کیوں غم کریں, ہم تو اسلامیہ ملت اسلامیہ میں سے ہیں. اللہ نے ہمیں قبلے کی پیروی کی توفیق دی. کیا آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ پھر گناہوں پہ آپ نادم بھی ہوتے ہیں, نیکیوں پہ آپ خوش بھی ہوتے ہیں. تو آپ کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کے تو دونوں ہاتھوں میں ہی لڈو ہیں, ادھر نہ ملا ادھر, ادھر بھی مل گیا تو ادھر بھی مل گیا, تو آپ کے پاس تو خیر ہی خیر ہے. لیکن اصل بات یہ کہ احساس نہیں ہے. ہم خوشحالی میں ہوں یا تنگحالی میں ہوں, مالدار ہوں یا فقیر ہوں, شدت ہو یا تنگی ہو, بہرحال آپ خیر پہ ہیں. اور وہ حدیث تو کئی بار سن چکے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے, اس کا معاملہ خیر ہی کا خیر ہوتا ہے. یعنی مومن کے ساتھ ہمیشہ خیر ہوتی ہے. مصیبت پہنچی تو صبر, اور خوشی ملی تو خیر, اور شکر ادا کرتا کرتا اس دنیا سے چلا جائے گا. تو زندگی کے مصائب پر دکھی ہونا چھوڑ دیں. جی آپ شیئر کیجئے زارا, جب آپ بولنا شروع کریں گے تو آواز آ جائے گی آپ کی. جی آپ بولیے گا. میرا حال ہے کہ آپ کو مائک لینے میں کچھ شبہ ہے کہ کیسے لیتے ہیں؟ یہ آپ کی آوازیں ہمیں آ رہی ہیں. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. سسٹر سارا, آپ کا مائک اوپن ہے, کیا آپ مائک لے سکتی ہیں پلیز کوئکلی؟ نہیں تو ہم سسٹر لبنہ کو دیتے ہیں, ان کا مائک اوپن ہے. جی السلام علیکم, لبنہ ملک بات کر رہی ہوں امیرکا سے. کافی کوشش کر رہی تھی استاذہ جی سے بات کرنے کے لیے, بہت خوشی ہو رہی ہے بات کرنے میں. اور یہ باتیں تو میں نے اپنی زندگی میں بھی بہت دیکھی ہیں کہ جو لوگ دیکھتے ہیں ہر وقت کرتے ہیں ہائے یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا, اور ان سے واقعی وہ کام نہیں ہوتا. ان کو پازیٹیو سوچنا چاہیے. جیسے استاذہ میٹرک دے رہی ہیں ماشاء اللہ سے, بہت ہی اچھے جا رہی ہیں. اور بچوں میں جب کبھی کچھ پرابلم کوئی ہو مدر کے ساتھ, جیسے کہ اگر ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں نا تو وہ بات وہیں پہ رک جاتی ہے. یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے کہ جب کوئی بات بڑھے تو آپ خاموش ہو جائیں اور لڑائی خود ہی ختم ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ پلیز. سسٹر شازیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ.
جی ایک سوال ہے، اس حوالے سے کہ جو لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں، ہم جب خاموش رہتے ہیں ان کے سامنے، تو اکثر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بڑی قابل بنی ہے اور پاگل بنایا ہوا ہے، اور مطلب اس طرح کی چیزیں آگے سے اس کی نیگیٹیوٹی ہے، اس کا نیگیٹو پکچر شو کرتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کا جو آپ کو پیارے ہوتے ہیں، آپ کے میاں ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، تو ہم تو خاموش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں سب کچھ، اور کہتے ہیں کہ خاموشی سے جو ہے ٹائم گزارے. لیکن جب ایسا کچھ آگے سے ہو تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب وہ میاں کے دل میں یا کسی کے بھی دل میں آپ کے لیے نیگیٹیوٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی آپ کو سمجھ کو نیگیٹو بنا دیتے ہیں کہ تو بڑی قابل بنتی ہے، ڈرامے کرتی ہے اور میسنی ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ سننے میں آئے. تو پھر انسان کیا. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ جی. مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ نہیں. آپ کو ان جملوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ اور بھی کہہ دیں، بس یہی جواب ہے اس کا. جی نیکسٹ پلیز. لوگوں کی اتنی اہمیت سمجھے جتنے وہ اہم ہے. ایسا ہر وہ بندہ جو آپ کو صرف دکھی کر سکتا ہے، آپ اس کی بات سنتے وقت بہتر ہے کہ نہ سنیں. جی پلیز. جی فوری بات شروع کر دیا کریں. جی نیکسٹ پلیز. آپ بولیے. ہلو السلام علیکم. آپ بولیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سسٹر سعدیہ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولیے پلیز. جی السلام علیکم استاذہ جی. استاذہ جی اصل میں میرے ساتھ جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ کلاس شروع ہوئی ہے، میں کلاس لے رہی ہوں لیکن وہ مجھ سے کنٹینیو کچھ بھی ہوتا ہی نہیں ہے، میری ہر چیز بیچ میں ختم ہو جاتی ہے اتنے کوشش کے باوجود بھی. اب میں نے کل کی بھی آدھی کلاس مس کی ہے، آج بھی آدھی کلاس مس کی ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، میں کیسے ہر چیز پہ فوکس رکھوں. دیکھیے آپ آدھی کلاس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، کل سے اللہ آپ کو پوری پہ توفیق دے دے گا. جو ملتا ہے اس پہ شکر کریں، کوئی بات نہیں. آدھی کی تھی نصیب میں، پھر کیا ہوا؟ بہت سارے لوگوں نے تو آدھی بھی نہیں دی ہوگی. کسی بھی چیز سے فوکس نہیں. کوئی بات نہیں، اپنی تقدیر پہ راضی رہیے، اتنا ہی تھا نصیب میں. بہت سارے لوگوں نے تو آدھی بھی نہیں سنی ہوگی. تو خوش رہنا سیکھیں، اپنے اوپر رحم نہ کھائیں. کیونکہ میں روزانہ پین کاپی لے کے بیٹھتی ہوں، بچے کا سوئنگ میرے ساتھ رکھا ہوتا ہے، ایک طرف بچے کی وہ میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، پر میں لکھنے کی کوشش کرتی ہوں. پر اب 2 دن سے میں کلاس میں، کل بھی میں نے نہیں لکھی آدھی کلاس، آج بھی نہیں میں نے کوئی نوٹ بنائے. مجھے اتنا افسوس ہے اور میں یہی کہتی ہوں کہ فوکس نہیں ہو پاتا مجھ سے. کوئی بات نہیں، یہاں سن لیں، بعد میں دوبارہ سن کے نوٹس بنا لیجئے گا. جب آپ فرسٹریٹڈ ہوں گی، دکھی ہوں گی نا، تو کل سے ڈر جائے کہ آدھی بھی نہیں ہوگی، آپ پھر پونی پہ آ جائیں گی اور 1-2 دن کے بعد چھوڑ ہی دیں گی. کوشش کرتی رہیے، وقت دیکھیے، وجہ ڈھونڈیے کیا وجہ فوکس نہیں ہو رہی. اس سے پہلے گھر صاف کیا تھا، کھانا بنا لیا، کھانا کھایا، چائے پی، یعنی وہ چیزیں دیکھیے جو آپ خود کر سکتی ہیں اپنی بہتر، وہ کیجیے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ بس ایک سسٹر سے اور لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. شکریہ. ویا کی شکریہ. جی کسی ایک سسٹر کو انمیوٹ کر دیجیے پلیز. کیونکہ یہ لائف ٹائم ایکسپیرینسز ہیں نا، یہ جی کے آتے ہیں. جیسے آپ ڈرائیونگ جتنی مرضی سیکھ لیں، جب تک آپ میدان میں نہیں جائیں گی پریکٹس نہیں ہوگی. تو بالکل اسی طرح سے ہماری زندگی میں جو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں ان کو خود حل کرنا سیکھیں. کوئی دوسرا بندہ آپ کو نہیں سکھائے گا، وہ ایک مشورہ دے سکتا ہے، پھر اس کو بھی آپ وقت اور حالات کے مطابق ہی بہتر سمجھیں گے تو ہوگا. ٹھیک ہے جی. ہیں کوئی سسٹر لائن میں تو میں انتظار کروں؟ السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. سادہ جی بہت نائس ٹاپک چل رہا ہے حسد کے بارے میں. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی آپ سے حسد کرتا ہے کہ نہیں, یا کچھ کئی دفعہ کچھ ایسے فرینڈز ہوتے ہیں مطلب آپ کو شو نہیں کرتے کہ وہ آپ سے جیلس ہو رہے ہیں, یہ کچھ تو ہمیں کوئی ٹپس سے کوئی اس طرح سے بھی ساتھ میں یہ بھی بتاتی جائیں کہ ہمیں کیسے یہ اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیسے کیئرفل رہنا ہے. دیکھیے جی جزاک اللہ خیر, آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کوئی آپ سے حسد کرتا ہے. الحمدللہ کیجئے, صبح و شام دعائیں پڑھیے, قل اعوذ برب الناس, فلق, من شر حاسد اذا حسد, پھر آیت الکرسی پڑھیے, اپنے آپ کو پاک رکھیے, پھر اللہ پہ ڈال دیں. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ میرے سے حسد کرتے ہیں تو مجھے ان سے بچا, تو بہت خوش قسمت ہیں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے قطعاً کسی کے حسد کو جاننے کی. اللہ پہ اپنے معاملے ڈال دیں اور ایکسپوجر نہ کریں, بہت فلانٹ نہ کریں. شوہر محبت کرتے ہیں تو دوستوں کو مت بتائیے بہت کرتے ہیں, ساس بہت آپ کو چاہتی ہیں تو آپ یہ نہ کریں. کوئی نیا کپڑا, جوتا, جوڑا, زیور, ڈائمنڈ آیا بالکل نہ بتائیے, تو انشاءاللہ پھر کوئی بھی حسد نہیں کرے گا, اور کرے گا تو آپ اس کا پہلے سے علاج کر لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شر سے بچا دے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. آپ چلتے ہیں اگلی ٹپ پہ, کیونکہ پھر اینڈ پہ بھی آپ کو موقع دیا جائے گا. تو ابھی تک ہم نے اس وقفے میں, اس گیپ میں کیا سیکھا؟ غم نہیں کرنا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین رکھنا ہے, اور اس بات کا یقین کرنا ہے کہ نیکی ضائع نہیں جاتی, اور اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے. استغفار کیجیے. عمل کے نکات ہیں یہ, اگر عمل کریں گے فائدہ ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح مصائب میں صبر اور خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگلی ٹپ ہے مصائب پر صبر کامیابی کا راستہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی چیزیں ہیں جن کو ہم گھوم پھر کے سمجھ رہے ہیں, اور یہ نکلیں گی تب جب ہم نکالیں گے اپنے اندر سے. غم نہ کرو, صبر سے کام لو. صبر نجات اور سعادت کا راستہ ہے. صبر کرو, اور صبر اللہ کے لیے اور اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے. صبر جمیل اختیار کرو. جو حال زار تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد لی جاتی ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. صبر جمیل اختیار کرو, تم نے جو صبر کیا ہے اس پر سلامتی ہے. مصائب کے وقت اہل سنت تین چیزوں سے کام لیتے ہیں. ایک ہے صبر, واستعینوا بالصبر, اور اسی طرح دعا اور مصیبت کے خاتمے کا انتظار. شاعر اس بات کو کیسے پیارا انداز میں بیان کرتا ہے. انہوں نے ہمیں موت کے جام پلائے, ہم نے ان کو لیکن ہم موت پر زیادہ صبر کرنے والے تھے. کیا ہے ذرا سے اس کو دیکھیے. انہوں نے ہمیں موت کے جام پلائے, ہم نے ان کو, یعنی دونوں یہ کام کر رہے تھے, لیکن موت پر زیادہ صبر کرنے والے تھے. مطلب یہ کہ جب وقت پڑتا ہے نا تو پھر انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر نظریں لگا کر اپنے آپ کو ریلیکس چھوڑ دیجئے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اذیت پر اللہ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے بیوی بچے ہیں, حالانکہ اللہ ہی نے انہیں عافیت دی اور وہی روزی دیتا ہے. کیا پتا چلا؟ اللہ اکبر کبیرہ. کبھی بھی اس بات کی فکر نہ کریں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا کہہ رہے ہیں کہ برا, کیونکہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی خلاف حقیقت باتیں کرتے ہیں. دیکھیں نا, جس کو ہمارے کلچر میں کہتے ہیں نہ سر نہ پاؤں, بات نہیں تو بتنگڑ کہاں سے بنے گا. لیکن کچھ نہ ہو کر بھی لوگ اللہ کے بارے میں باتوں کے بتنگڑ بنائے رکھے, تو پھر میں آپ تو کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے. بی پازیٹیو, تھنک پازیٹیو, لک پازیٹیو. اچھا دیکھیے, اچھا سنیے. آج ایک چھوٹا سا کلپ دیکھنے کا موقع ملا کہ ایک شخص جس کے ہاتھ نہیں ہے, دونوں بازو کٹے میں پیدائشی طور پہ شاید, اب اگر چاہتے تو وہ کسی بھی اندھیروں میں گر جاتے, زندگی ساری رو رو کے بستر پہ گزرتی, لیکن اپنے گمان کے مطابق جو سوچا وہ پا لیا. تو ہمیشہ اپنے بارے میں اچھا سوچئے, اچھی بات کیجئے. کوئی آپ کے بارے میں نیگیٹو بات کرنے لگے فوراً روکے, سنیے, ایکسکیوز می, کوئی کمی نہیں ہے میرے پاس, الحمدللہ سب ٹھیک ہے, کوئی کمی نہیں, کوئی محرومی نہیں. اور یقین کیجئے جو اس درجے کا مواحد ہو جاتا ہے نا, پھر اللہ بھی اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. ہم داستان غم سناتے ہیں, کیا بتاؤں, یہ بھی کوئی نہیں, وہ بھی نہیں, یہ ملا تھا تو کھو گیا, یہ ملا بھی تو اچھا کوئی نہیں ملا. نیگیٹیوٹی ہے. خود سے کہیں, یہاں بیٹھے
اپنے آپ سے کہیں دنیا میں میرے سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں، دنیا میں میرے شوہر سے بہترین شوہر کوئی ہو نہیں سکتا، جو بچے ملے مجھے دنیا کے بہترین بچے ہیں۔ ایک ایک رشتے کا نام لیجئے، شکل و صورت پہ بات کریں، یہ ہے پازیٹیوٹی جو آپ نے سیکھنی خود ہے، دوسرے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، راستہ دکھاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا سائیکاٹرسٹ پیسے لے گا اور آپ سے چند باتیں کرے گا اور آپ کو کہے گا جا کے ہیلپ یور سیلف، آپ اس کی باتوں پہ غور کرنے کے بجائے گھر آ کر نشے کی گولی کھا کر سو جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیشہ پازیٹیو رہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، انہیں بہت زیادہ برداشت کرنا پڑا لیکن انہوں نے صبر کیا اور فرمایا جو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صابر بنا دیتے ہیں۔ شاید کہتا ہے تم بلندی اور شرف کے لیے اتنی سستی سے چل رہے ہو، یعنی چاہتے تو یہ ہو کہ بلندی ملے، عزت ملے، لیکن چلنے کی رفتار اتنی سست ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے زبردست کوششیں کرتے ہیں۔ بہت سے تو اکتا جاتے ہیں لیکن جو صبر اور عزیمت سے کام لیتے ہیں وہ اس بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ بزرگی اور بڑائی کوئی کھجور نہیں جسے کھا لو، جب تک تلخی کا مزہ نہ چکھو تم بڑائی اور عظمت کو نہیں پا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ بلند مقام خواہشوں اور آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ عزم و ارادہ اور تدبر یعنی تدبیر و عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو گھر بیٹھے بن جائیں گے؟ نہیں بنیں گے، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ تو کیا سیکھا کہ مصائب پر صبر کامیابی کا راستہ ہے۔ صبر اور اس سے متعلق الفاظ قرآن پاک میں 103 بار ہیں کم و بیش، یعنی اگر آپ لفظ صبر ڈال دیں ڈکشنری میں یا آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں یہ لفظ کتنی دفعہ آیا ہے، اور اس کی میں جتنی فارمز دیکھتی ہوں نا تو میں نے کئی دفعہ یہ جملے بولے کہ پورا دین صبر ہے۔ مثلا اگر صبر نہ ہو تو ایک اللہ پہ راضی رہتا ہے بندہ، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے تک ہی صبر کرنا پڑتا ہے۔ ایک رسول پہ بندہ راضی نہیں رہ سکتا جب تک صبر نہ ہو، اور اسی طرح نماز پڑھی جاتی ہے جب تک صبر نہ ہو۔ لوگوں کی محرومیوں پہ ان کو عطا کیا جا سکتا ہے اگر صبر نہ ہو، یعنی کوئی رنگ نہیں۔ یہی صبر ہے جو وقت پڑنے پہ شکر میں ڈھلتا ہے، یہی قناعت ہے، یہی استقامت ہے۔ 103 بار اس روٹ سے قرآن پاک میں بات آئی ہے۔ اور اسی طرح صبر کہتے ہیں کسی کو تنگی کی حالت میں روک رکھنا، کبھی مصابرہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے مقابلے پہ اس بیرو و سا بیرو و را بھی تو سورہ آل عمران کے بالکل اینڈ پہ کہا گیا۔ اسی طرح عقل اور شریعت کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو روک رکھنا، یعنی دل چاہ رہا ہے کچھ کرنے کو لیکن